من یشاء کے لفظ آتے ہیں، ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے پکڑ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جہنم میں بھیج دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جنت میں بھیج دیتا ہے۔ اس من یشاء کے چاہنے کے لفظ کے ترجمے میں پوچھے نہیں کہ کیا قیامت برپا کی، نہیں چاہتا ہے۔ اوتھے کی پرواہ راکب اوتھے بے پروائیاں ہر دے عملہ والے ہر دے عہدن ہار دے بادشاہ جی قادر مطلق صاحب انہیں اللہ اس کا مطلب ترجمہ کیا جاتا ہے بے پرواہ۔ تو سمجھ میں لائیے ذرا یہ نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی معیار، نہ کوئی خصوصیت کا دیکھنا، نہیں جاؤ لکھوں تک کر دے دنوں چاہے لکھوں دس کر دے۔ مالک دینے آگے ہے، مالک وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کی صفات ہیں وہ یہاں اس کے بندے کے اندر پیدا ہوں، تو بہترین یہ ہوتی ہیں۔ کسی حاکم میں یہ صفات بنا دیجیے جو آپ اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، پھر کسی دیکھو بھی کسی بیٹی لے کے جا رہے ہو گئے کہ صفات نہ یہاں کوئی قاعدہ، نہ کوئی قانون، نہ کوئی معیار، نہ کوئی انتخاب، جسے چاہے وہ کر دیا، جسے چاہے وہ کر دیا، دھاندلی، لوٹ، استبداد، یہ کچھ آپ کہتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ صاحب یہ تو خدا کی صفات کا عکس ہے جو میرے اندر ہے، اور پھر آپ نے تو کہا تھا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ بادشاہ تو زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، تو جب آپ خدا اس قسم کا بناتے ہیں تو اس کا سایہ اسی قسم کا بننا چاہیے نا، جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہی یہ تھی کہ ہم جہاں بادشاہ چاہتے اس قسم کا تھے، یا بادشاہ اپنے آپ کو چاہتا اس قسم کا تھا، جس قسم کا وہ خود یہاں بننا چاہتا تھا اس قسم کا اس نے خدا عرش میں بٹھا دیا۔ یہ اصل اور نسل کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں، یہ اس کا سایہ، یہ بھی کسی قاعدے کا قانون کا پابند نہیں۔ لیکن آپ غور کیجیے پھر اس کے بعد کہ اس کے متعلق آپ کا رد عمل اور ریئیکشن پھر کیا ہوتا ہے۔ عزیزان نے مجوسی تصورات کے جو اثرات اسلام پہ غالب آئے، سب سے پہلا اثر جو غالب آیا تھا وہ عقیدہ جبر کا تھا، یہ تقدیر کا مسئلہ خالص مجوسیت کا ہے۔ سب سے پہلے اسلامی بنیادی تصور زندگی جس چیز سے متاثر ہوا ہے غیر قرآنی تصورات میں سے، وہ جبر کے عقیدے کی بات ہے۔ کبھی میں تاریخ میں آؤں گا تو عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آج کے ہیں جو چیز اسلام کی گاڑی کو اس کی پٹری سے دوسری طرف ڈالنے والی چیز تھی، پہلا یہ تھا عقیدہ جبر، یعنی یہ دو نہیں آیا کر، اسی سے یہاں آپ کی ملوکیت قائم ہوئی، سارے اختیارات بادشاہ کے وہ دے دیے جو آپ نے خدا کو سونپے تھے، وہ اس کا نمائندہ بن گیا، یہ اس کی نیابت کر رہا ہے۔ اور یہ کیا کس طرح سے گیا؟ من یشاء جہاں آیا اس کا ترجمہ مفہوم میں لے لیا، جیسے جی آئے اوپر جیسے چاہے۔ اس میں عزیزان من آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بات سمجھنے کے لیے کرنے کی ضرورت یہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے، قرآن میں حضور کی زبان مبارک یہ جو فرمایا تھا قولوا للہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو گئے ایک سیکنڈ کے لیے، کھڑے ہو گئے، کیا پھر کیا کرو گی؟ تفکروا، ذرا سوچ لو۔ یہاں آیا ہے جی یہ تو ملتا ہی من یشاء، تو وہ جس کو ترجمہ وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ کھڑے ہو جائیے، یہ جو دو لفظ پہلے آپ نے پڑھے ہیں، کھڑے ہو کے ان کو غور کیجیے۔ انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ صاحب ہم کو یہ کیسے مقرر کر دیا گیا کماندار، کیا بات ہے؟ کہا اسی لیے کہ زیادہ ہی دستن فی العلم والجسم، اس لیے کہ اس کو جو خصوصیات ساری اس کے اندر موجود ہیں کہ جو ایک کمانڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ خدا نے وجہ بتائی ہے نا کہ کیوں اس کا انتخاب کیا گیا ہے، بتایا ہے نا، یہ ایک قاعدے کے مطابق کہا ہے نا، ایک قانون کے مطابق کہا ہے نا، اسے بنایا ہے ہم نے، یہ نہیں کہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔
ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، جسے چاہے ہم کمانڈر بنائے، ہم نے بنایا ہے، جسے چاہا بنایا ہے، کہیں چاہتے لگ دیں گے نہیں کہا یہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیوں بنایا ہے، کیا بات ہے اس خدا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ دے کہ اس کو شاہین شان ہے، لیکن وہ تو اس قسم کا حاکم مستبد نہیں بننا چاہتا۔ یہ پوچھتے ہیں کیوں بنایا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ کمانار کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، اس لیے بنایا ہے۔ بتا دیا نا ایک معیار، ایک قانون، یہ کہنے کے بعد آگے آیا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، ترجمہ یہ کیجیے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں، یہ خصوصیات ہیں، اور اس کے بعد یہ ترجمہ کیجیے کہ اللہ جسے چاہے دے دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے کچھ، جب یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہم نے بنایا ہے، یہ وجہ ہے اس کے انتخاب کی، اس کے بعد یہ ترجمہ جاتی نہیں سکتا، رب سے نہیں قائم ہو سکتا تو جسے چاہیں ہم بنا دیں۔ تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ یہ کہنا ہوتا کہ درمیان کا ٹکڑا نہ کہا جاتا، یہ نہ کہا جاتا کہ اس قاعدے قانون اس معیار کے مطابق یہ انتخاب عمل میں آیا ہے، یہ نہ کہا جاتا، جواب دیا جاتا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ نہیں کہا، پہلے یہ ہے کہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں اور یہ معیار ہونا چاہیے کسی کو کمانڈار بنانے کا۔ اب اگلا جو ٹکڑا ہے اس کو اس کے ساتھ بڑھائیے، بات صاف ہو جائے گی۔ عزیزان نام شاہ کے متعلق میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ صاف اس کا ترجمہ جو ادھر کرنا ہے تو عربی زبان کے مطابق بھی یہ ہوتا ہے سنیے کہ جو بھی اس میں عرب کے مطابق کمانڈار بننا چاہتا ہے وہ بن سکتا ہے۔ نہیں یہ شاید جو چاہتا ہے ایسا کرنا اس کو یہ مل سکتا ہے، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جائے، وہ یہ خصوصیات پیدا کر لے، وہ ہو جائے گا کیسے باشد۔ نہیں یہ شاہ جو شخص یہ چاہے کہ میں ایسا ہوں، ایسی خصوصیات پیدا اپنے اندر کر لے تو وہ بن جائے گا۔ نہیں شاہ کے ترجمے یہ کیجیے ہر جگہ قرآن میں، آپ دیکھیے گا بات کتنی صاف ہوتی ہے، لیکن اگر اس پہ بھی آپ کا دین نہ ٹھکے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں یشاء کی جگہ کہیں نشاء آیا ہے، کہیں تشاء آیا ہے، خدا کے متعلق ہے کہ اے خدا جسے تو چاہتا ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران کی آیت 3/25 3/25، جس آیت کو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے اس سند میں، تو نہیں جی وہاں پہ جیسا وہ چاہتا ہے وہاں کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہ ہاں ہمارا اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خدا، تو جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، تیرے ہاتھ میں خیر بھلائی ہے، تو ہر شاہ پہ قادر ہے۔ یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا کہ دیکھیے صاحب یہاں تو اب یہ مہنگے شاہ والی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ بات صاف ہے نا کہ یہ کہا گیا ہے تو جسے چاہے۔ اب یہاں سے بات صاف ہوگی۔ آئیے قرآن سے ہم پوچھیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ آگے بڑھنے تو ایک طرف رہا، ذرا اسی آیت کے 4 لفظ پہلے تو دیکھ لیجیے۔ یہ ہے نا کہ جسے چاہے وہ یہ دے دے، یعنی اس میں کسی انسان کے اپنی خصوصیت، تصور، ہنر، اس کے عمل، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، جسے چاہے وہ پکڑ کے اسے بٹھا دے۔ 4 لفظ پہلے ہیں اس آیت کے، وَوَفَّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہم تو ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی میں ذرا کمی نہیں ہوتی، کسی میں ذرا ظلم نہیں ہوتا۔ اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ۔ بات اگر یہ ہو جائے تو جسے چاہتا ہے وہ اشارے کر دیتا ہے، نہ کسی خصوصیت کا اس میں دخل، نہ کسی قسم کی معیار کوئی قائم۔ اگر یہ چیز اس کی ہو تو یہ جو پہلے کہا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں، کسی کو ذرا زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے عمل کے بدلے میں ذرا کمی نہیں ہوتی،
جب یہ چیز ہے تو اس کے بعد اگر یہ کہہ دیا جائے تو صاحب پھر جسے جیتا ہے بغیر کسی